آغاز کروں, آپ کی اجازت ہے تو. جی, پہلی کنٹسٹنٹ ہماری چھوٹی بہن ہے نمرا آرائیں. آئیے بیٹا, کراچی یونیورسٹی سے. شرک, بت پرستی, شراب نوشی, قمار بازی اور برائیوں میں ڈوبا وہ معاشرہ جہاں مرکزی حکومت کا کوئی نام نہیں. وہ معاشرہ جہاں اللہ کی رحمت اپنی معصوم سی ننھی کلی کو باپ اپنے ہی ہاتھوں سے زمین میں زندہ دفن کرتا تھا. وہ معاشرہ جہاں غلاموں کو کسی حقیر کیڑے کی مانند پیروں تلے روندا جاتا تھا. وہ معاشرہ جہاں بنت حوا کی عزت کو سر عام بیچ بازار میں نیلام کیا جاتا تھا. وہ معاشرہ جہاں پانی کے چند قطروں کے لیے خون نسل در نسل بہایا جاتا تھا. وہ معاشرہ جہاں اشرت گاہوں کو آباد کیا جاتا تھا, جہاں ابراہیم و اسماعیل کی امانت کو بت خانہ بنا دیا گیا, جہاں کفر کی اندھیر گھٹا کا پہرا تھا. وہ معاشرہ جہاں رسول الہام کی تاریخیاں اتنی گہری اور سیاہ کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. ٹھہریے صدر علی وقار کہ ایسے گھمبیر ماحول اور خوفناک فضا میں خداوند ذوالجلال کی رحمت جوش میں آتی ہے, اور اس جہالت کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ مشکلات میں راستہ دکھانے والے آپ ہادی ہیں, سچائی کے پیروکار آپ مصدق ہیں, خدا کی جانب سے چنے جانے والے آپ مصطفیٰ ہیں, آپ حاشر بھی ہیں, آپ خاتم بھی ہیں, آپ توحہ بھی ہیں, آپ یاسین بھی ہیں, آپ علم الیقین بھی ہیں, آپ علم الہادی بھی ہیں, آپ رؤوف رحیم بھی ہیں, آپ رؤوف بھی ہیں. حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کہ یہ آپ کی آمد کا احسان تھا کہ وہ عرب جو برائیوں کی انتہا پر تھا بہترین معاشرہ بن کر ابھرا. لیکن ٹھہریے صدر علی وقار کہ وقت کی گرداب میں ہمارے قدم پھر ایسے دگمگائے کہ ہم دوبارہ جہالت کے اس دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں. آج پھر بنت حوا کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے, شراب نوشی کو عام بنایا جا رہا ہے, معاشرہ برائیوں کی طرف دھکیلا چلا جا رہا ہے. ارے ابن آدم سنبھل جا کے تو اس آقا کا امتی ہے, وہ آقا جو اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں, وہ جو نبی ہے, وہ جو رسول ہے, وہ جو اولا ہے, وہ جو ولی ہے. گما ایسے کہ آثار تک یقین نہ ہو, گما ایسے کہ آثار تک یقین نہ ہو, حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ ہوتے. جی ناظرین اکرام, یہ پہلی کنٹسٹنٹ تھی ہمارے سلیکشن راؤنڈ کی اور تقریری مقابلہ. نام دیکھیے, مجھے نام بار بار لینے کا دل چاہتا ہے. دہن میں زباں تمہارے لیے, عقیدت اور محبت سے معمور یہ مصرع اس پروگرام کا نام ہے. اس برس ربیع الاول میں ایسی ہی حسین نشریات ARY QTV نے آپ کے لیے ترتیب دی اور اسی کا ایک اہم ترین مہکتا ہوا یہ حصہ ہے پروگرام دہن میں زباں تمہارے لیے. سیکنڈ کنٹسٹنٹ کو بلانے سے پہلے جو فرسٹ کنٹسٹنٹ نمرا آرائیں کراچی یونیورسٹی کو ریپریزنٹ کر رہی تھی, میں اپنے ججز کی رائے لینا چاہوں گا. شاہد مسرور صاحب کیا فرمائیں گے؟ نمرا کی تقریر کیسی؟ نمرا ذرا جلدی میں تھی. آپ بہت سارے الفاظ ایسے تھے جو ہماری سمجھ میں نہیں آئے. آپ گمبھیر کہنا چاہ رہی ہیں, غمبیر کہنا چاہ رہی ہیں, نہیں سمجھ میں آیا. ایسے بہت سارے الفاظ تھے. جی, ایک بہت خوبصورت نام ہے مصطفیٰ, اور ہمارے یہاں آج کل رکھا بھی بہت جاتا ہے. صحیح, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم گرامی ہے, اس کو کبھی مصطفیٰ نہ کہیے گا آئندہ. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. پھر ختم کو ختم کہا آپ نے, ختم تو ختم ہو جاتا ہے, ختم کہنے کی ضرورت کیا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. مرکزی حکومت میری سمجھ میں نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ حاکمیت تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اس سے پہلے بھی مرکز اور حاکمیت اللہ کی, اس کے بعد بھی حاکمیت اللہ تعالیٰ کی. مرکزی حکومت کی یہ اصطلاحات جو ہیں, ٹرمز جو ہیں, یہ تو اب آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں اور ملکوں میں رائج ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ بتاتا چلوں ناظرین تحدید سے نعمت کے لیے کہ ان ججز کے ساتھ میں نے کئی پروگرامز کیے ہیں تقریری, اور الفاظ ایسا نہیں ہے کوئی بھی لفظ ان کی سماعت سے کٹ کے جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ جب آپ رائے دے رہے ہوتے تو ایک آدھ لفظ کا ریفرنس دے رہے ہیں. باقی تمام تر الفاظ میں نے دیکھا شاہد بھائی نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی, آشکار بھائی نے بھی نوٹ ڈاؤن کیے ہیں. لیکن ضرورت نہیں ہوتی کہ سارے الفاظ آپ کو بتایا جائے, لیکن تمام تر الفاظ جو غلط استعمال کیے گئے وہ ان کی سماعتوں میں محفوظ ہیں اور ایک آدھ کا ریفرنس وہ دے دیا کرتے ہیں. آشکار بھائی کیا فرمائیے گا؟ نمرا آرائیں کراچی یونیورسٹی. جیسے شاہد بھائی نے کہا کہ بچی بہت جلدی بھی لگ رہی تھی مجھے, بالکل ایسا ہی, اور انہوں نے جیسے سٹارٹ لیا وہاں پہ مرکزی حکومت, پھر یہ بیک ہوئی وہاں پہ, پھر واپس انہوں نے شروع کیا. صحیح, آپ نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا, شعر بھی انہوں نے غلط پڑھا ہے. جی, شعر. اور موضوع حسنت جمیع خصالی, بیٹا تھوڑا سا اگر مزہ آتا نا, مثال مجھے عربی نہیں آتی, شمائل ہوتے, لیکن آپ اس کا ترجمہ سے شروع کرتی لے کے نا, صحیح, تو اور بڑا مزہ آتا ہے, کیونکہ بہت سے 90% لوگوں کو عربی کا ترجمہ نہیں آتا ہے. صحیح فرمایا. دوسری بات ہے کہ عادات خوبصورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو ان کی خصلتیں تھیں ان کو بیان کرتی ہیں. پھر ان سے جو افیکٹ آپ نے اچھا کیا زمانے جاہلیت کی باتیں کی, ٹھیک ہے نا. پھر آپ بتاتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جتنا بڑا جاہل تھا اتنا ہی بڑا عالم ہو گیا, بالکل صحیح, اتنا ہی بڑا عالم ہو گیا, مطلب جتنا بڑا example کافر دی تھا گئی, اتنا بڑا ایسے دی. مومن ہو گیا. یہ ٹھیک کیا ہے. ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے. ہاں ہاں سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا, کیا رائے آپ کی؟ جی تقریر میں وہی سارے مسائل جو زیر بحث آ رہے ہیں. اچھا بر موضوع کا نام قمار بازی کو قمار بازی کہا, گرداب کو گرداب کہا, اور بہت سی ایسی, چونکہ یہ کہہ چکے وقت بھی کم ہے. دوسرے یہ کہ بھائی یہ تو دیکھیے موضوع کیا ہے, حسنت جمیع خصال ہی, کیا موضوع ہے, کیا موضوع ہے, کس کے خصائل کو احسن قرار دیا جا رہا ہے, بات اس پہ ہونی ہے, جو موضوع پہ نہیں ہوئی بات. بالکل ٹھیک, بہرحال وہی تقریر. اور میں سمجھتا ہوں جب حسنت جمیع خصالہ کا موضوع ہو, اگر انسان شمائل پر بھی بات کر لے تو ہم یہی کہیں گے کہ جی بر موضوع تقریر ہوئی ہے. لیکن ابھی کی تقریر میں تو بہرحال آپ حضرات کی رائے سے میں جو ہے نا اکتساب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں سننے کو ملا. لیکن